السلام علیکم، میں ہوں مطیع اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کمپیوٹر سائنس فورم۔ اور اس کمپیوٹر سائنس کے فورم سے آج آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے پی پی ایس سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس میں اس کی ایویلیویشن کس طریقے سے ہوتی ہے۔ اور اس سے آگے والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس کی تیاری کون کون سے سبجیکٹ ہیں اور اس کی تیاری کس طریقے سے آپ جلد سے جلد کر سکتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ بہت سارے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوگ جو ہے کامیاب قرار پاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں کہ پی پی ایس سی کا کرائٹیریا کیا ہے، وہ کس طریقے سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ تو 3 طریقوں سے پی پی ایس سی والے کینڈیڈیٹ کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا اکیڈمک ہے، اور نمبر 2 اس کے ٹیسٹ کے مارکس ہیں، اور نمبر 3 جو ہے انٹرویو ہے۔ اس کے اکیڈمک مارکس 40 نمبر کا اکیڈمک مارکس ہوتا ہے، اور اس کی ڈسٹریبیوشن کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1 میٹرک میں اس کے 5 نمبر ہوں گے، میکسیمم فرسٹ ڈویژن ہے تو اس کے 5 نمبر ہوں گے، سیکنڈ ڈویژن ہے تو ہو سکتا ہے 4 نمبر ہوں، اور تھرڈ ڈویژن ہے تو اس کے 3 نمبر ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایف ایس سی ہے، اس کے بھی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے حساب سے میکسیمم نمبر اس کو 7 ملیں گے ایف ایس سی، اور بی ایس سی کے میکسیمم نمبر 11 ہیں۔ اور اگر آپ نے ایم ایس سی کی ہوئی ہے تو اس کے 17 مارکس ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ لاسٹ ڈگری جو آپ کے پاس ہے اس کے زیادہ ویٹیج ہے، اور جو پیچھے والی ڈگریز ہیں ان کے ویٹیج کم کر دیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے ایم ایس سی کی بجائے بیچلر کیا ہوا ہے، بیچلر ڈگری ہے، تو اس کے 28 مارکس ہوں گے بی ایس سی کے، کیونکہ اس کے یہ والے مارکس کنسیڈر نہیں ہوں گے 11، یعنی 17 اور 11 ٹوٹل 28 مارکس اکٹھے ہی دے دیے جائیں گے۔ تو یہ 28 مارکس اور یہ 7 مارکس آپ کے 35 بنتے ہیں، اور یہ 5 یہ 40، یعنی ٹوٹل 40 ہی ہوں گے، چاہے آپ نے بی ایس آنر کیا ہوا ہے یا بی اے کرنے کے بعد ایم ایس سی کی ہوئی ہے۔ تو یہ تھے اکیڈمک مارکس، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کے ٹیسٹ کی ایویلیویشن، آپ اکیڈمک مارکس کسی بھی صورت امپروو نہیں کر سکتے۔ جو آپ کی اکیڈمک مارکس آ چکے ہیں فیوچر میں، پاسٹ میں جو آپ کے مارکس آ چکے ہوئے ہیں وہ وہی رہیں گے، وہ بدل نہیں سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہاں پر آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر آپ کی جو قسمت کا ساتھ ہے، یہاں سے میکسیمم لوگ 30 سے 36 نمبر لے لیتے ہیں، ایوریج قسم کے لوگ۔ پھر آپ کے ٹیسٹ کے مارکس آتے ہیں، جس کو آپ اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، وہ آپ امپروو کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کے اندر آپ اپنی فیلڈ پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہ اپنے ٹیسٹ سے ریلیٹڈ کورس پہ کلک کریں۔ لیٹ سے کہ آپ کا کمپیوٹر سائنس ہے تو کمپیوٹر سائنس کو سرچ کریں گے تو وہاں پہ اس کا سلیبس مل جائے گا۔ تو سلیبس میں آپ کو جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اس سے 80% جو کویسچن ہوں گے وہ سارے کے سارے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90% ہوں، 80 سے 90% آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور 10 سے 20% آپ کے جو ہے جنرل نالج سے ریلیٹڈ کویسچنز ہوں گے۔ ان کویسچنز کو آپ محنت کر کے، ان مارکس کو آپ محنت کر کے دوسروں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ ایگزام ہے، ٹیسٹ کا ایگزام ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور کامیاب صرف سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو کچھ ٹرکس کی ضرورت ہوگی، جو کہ میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اس کے اندر مزید ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ 100 نمبر کے بعد آپ کو کس طریقے سے مارکس دیے جائیں گے۔ ٹیسٹ کے 100 نمبر ہوں گے، اور اس ٹیسٹ کے اندر ایک کویسچن اگر آپ کا غلط ہوتا ہے تو 25% مارکس یعنی 0.25 مارکس کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے 4 اگر آپ کے سوال غلط ہیں تو 1 نمبر کم ہو جاتا ہے۔ ایوریج جو میکسیمم جو لوگ ہیں وہ 60 سے 70% مارکس لیتے ہیں، یعنی میکسیمم نمبر 70۔ کوئی زیادہ ہی ہوشیار اور ذہین اور ایکسپیرینس ہے تو اس کے 80 مارکس آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال 20 یا 30 یا 40% نمبر پھر بھی غلط ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ 20 یا 30 یا 40 اگر سوال غلط ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے 10 نمبر اور کم ہوں گے۔ آپ نے 60 نمبر لیے ہیں تو 10 نمبر اور کم ہوں گے تو آپ کے 50 باقی رہ جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اس پرسنٹیج سے زیادہ نمبر کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ یاد رہے کہ آخری دفعہ جو ایگزام ہوا تھا اس میں میکسیمم جو 48 یا 49 مارکس جس کے تھے وہ بھی سلیکٹ ہوا تھا انٹرویو کے لیے۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی انٹرویو میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ غلطی نہیں کرتے کہ سارے کے سارے سوال لازمی کریکٹ کرنے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ تکا لگے گا یا آپ کے کوئی چانس ملے گا کہ آپ 100 کرائیں ہیں تو 80 ٹھیک ہو جائیں گے، تو 20 غلط ہیں تو پھر بھی آپ کے 5 نمبر کٹ جائیں گے۔ تو بہرحال یہ تو تھی سٹوری۔ اگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں اور انٹرویو کے لیے سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو جو سوال آپ کو نہیں آتے اس پر غلطی سے بھی نشان مت لگائیے، کیونکہ آپ کے پاس 25% چانس ہیں کہ وہ آپ کا سوال درست ہو یا 20% چانس ہیں کہ وہ آپ کا سوال درست ہو۔ 5 آپشن ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سوال کو چھوڑ دیں۔ تو دوسرے نمبر پہ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے نالج کے بالکل قریب ہوتے ہیں۔ آپ MCQs سے اپنی تیاری کرتے ہیں مختلف ویب سائٹ سے، تو وہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں تھوڑا بہت 10% بھی چینج ہوتا ہے، تو آپ کو تو رٹا لگا ہوا ہے، آپ نے کوئی MCQs کا سوال یاد کیا ہوا ہے اور آپ کی نظر اس پر نہیں جا رہی جو چینج پر، تو آپشن تو وہی ہیں، ملتی جلتی ہیں، لیکن جو جواب ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ تیاری جو ہے ریڈنگ کے حساب سے پوری ٹیکسٹ کو ریڈ ضرور کیا کریں، صرف MCQs کو ریڈ کر کے تیاری نہ کریں۔ اس سے آپ کے نمبر، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کے سارے سوال ٹھیک ہیں، لیکن ایکچولی میں آپ کے سارے سوال ٹھیک نہیں ہوتے، وہ بہت سارے غلط ہو جاتے ہیں۔ تو یہ میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ نے پاس ہونا ہے تو آپ کسی بھی نوٹسز کو کم از کم ویسے تو بک کو پڑھیں، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو نوٹس کو ریڈ ضرور کر لیں، 1 دفعہ 2 دفعہ ریڈ کریں، رٹا نہ لگائیں بلکہ ریڈ کر لیں، تو آپ کے سوال کے صحیح ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے 100 نمبر ہیں تو یہاں سے آپ کو 50% مارکس مل جائیں گے، یعنی یہ 50% ویٹ یہاں سے دیتے ہیں۔ 100 نمبر میں سے آپ کو 50 نمبر ملیں گے۔ اگر آپ نے 50 نمبر کا صحیح کیا ہے تو آپ کو 25 نمبر ملیں گے، 40 نمبر وہ اور 25 یا 50% مارکس یہاں سے نکالیں گے PPSC والے۔ تو اس کے بعد وہ کس طریقے سے کال کرتے ہیں انٹرویو کے لیے، ایک سیٹ پر 5 لوگوں کو یہ کال کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی 10 سیٹیں ہیں تو 5 سے ضرب دے دیں، 10 ضرب 5 تو 50 لوگوں کو یہ بلا لیں گے۔ پہلے 50 لوگوں کو وہ بلا لیں گے۔ اب آپ کا نام، آپ کی قسمت کہ وہ اوپر پہلے 50 والوں میں ہے یا آخری یا نیچے ہے۔ اگر پہلے 50 میں ہے تو آپ انٹرویو کی دوڑ میں شامل ہو جائیں گے۔ تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ انٹرویو کا ہے، اور انٹرویو میں 100 نمبر رکھے ہوئے ہیں، اور پینل کے اندر 6 لوگ عام طور پر ہوتے ہیں، جن میں 2 لوگ آپ کے سبجیکٹ ریلیونٹ ہوں گے، ایک آپ کا سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوا ہوگا جو کہ آپ سے باقی 2 لوگ ہوں گے، وہ سینیٹر یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اکیڈمک سے ریلیٹڈ لوگ ہوں گے، وہ آپ کے بیہیویئر کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ آپ کو کانفیڈنس کے نمبر دے سکتے ہیں۔ تو ہر بندے کے پاس کچھ مارکس ہوتے ہیں، وہ اپنے حساب سے ایویلیویٹ کر کے وہ آپ کو دیں گے۔ تو یہاں سے آپ کو انٹرویو سے آپ کو 100 نمبر ملنے والا ہے، اور 100 نمبر یہ، اور 40 آپ کے اکیڈمکس اور 50 آپ کے ٹیسٹ کے، 190 نمبر بنتا ہے۔ 10 نمبر وہ ہیں جو کہ اگر کسی کا ریلیٹیو آلریڈی PPSC کے ایگزام میں یا اس طرح کے کسی ادارے میں کام کرتا ہے یا کوئی ڈسیبل ہے تو وہ 10 نمبر کو کلیم کر سکتا ہے کہ وہ مجھے دیے جائیں، تو وہ پینل والے اس کو 10 نمبر دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک چیز اور میں آپ کو بتاتا چلوں، MPhil اور PhD کے 3 یا 2 نمبر آپ کے پاس MPhil کے ہیں اور 3 نمبر آپ کے پاس PhD کے ہیں، جو کہ کوئی زیادہ فروٹفل ثابت نہیں ہو پائیں گے، لیکن بہرحال اگر آپ نے کیے ہوئے ہیں تو 2 نمبر MPhil کے اور 3 نمبر آپ کو PhD کے مل سکتے ہیں۔ یہ تھا وہ کرائٹیریا، 3 طریقوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ کو ایویلیویٹ کریں گے۔ نمبر 1، اکیڈمکس آپ امپروو کر نہیں سکتے تو
بچتا ہے آپ کے پاس ٹیسٹ کو آپ پاس کریں اور اس میں اچھے نمبر لیں تو انٹرویو تک پہنچ جائیں گے. جب آپ انٹرویو میں پہنچیں گے تو پھر انٹرویو کی تیاری کے حوالے سے بات کریں گے. ابھی میں بات کروں گا آگنے والی ویڈیو کے اندر کہ آپ کمپیوٹر سائنس کے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے سوالوں کو اٹیمپٹ کرنا ہے. اگر آپ شور ہیں 80% آپ شور ہیں 90% شور ہیں کہ یہ سوال کی آپشن یہ درست ہے تو آپ اس پہ کلک کریں. کم از کم آپ کے 50 جس پر 80% 90% یقین ہے کہ یہ صحیح ہیں وہ آپ کو اگر ٹک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ انٹرویو کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے 60 یا 70 یا 80 نمبر ہوں گے تو انٹرویو میں آئیں گے یا نہیں. جتنا بیسٹ ہو سکتا ہے وہ آپ کیجئے, لیکن اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے سوالوں کو ٹک کریں اور پھر آپ کو چانس ملے کہ آپ انٹرویو کے لیے جا سکتے ہیں, بلکہ آپ 50 نمبروں کی تیاری یعنی آدھے سبجیکٹ 60% جو 1-2 سبجیکٹ اگر آپ کو نہیں بھی آتے تو کوئی بات نہیں, باقی جتنے سبجیکٹ کورس میں دیے ہوئے ہیں ان کی ریڈنگ کر کے آپ ضرور جائیں تاکہ آپ سے کوئی بھی MCQs کا سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا تسلی بخش, اس کا ریلیونٹ, اس کا 90% کانفیڈنس کے ساتھ اس کو کلک کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, بیل کی گھنٹی کو نہیں دبایا تو اس کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور بیل کی گھنٹی کو ضرور دبائیں اور کامنٹس اور شیئر ضرور کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.